بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء تودت لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا کی زندگی عبث نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ دنیا کے انسانوں تم نے کیا گمان رکھا ہے؟ تمہارا گمان یہ ہے تم یوں ہی عبث پیدا کیے گئے ہو، تمہارے آنے کا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، تمہاری دنیا کے خواریاں، محنتیں، تکلیفیں، مشقتیں، یہ سب رائگان ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اس اچھے عمل پر کوئی نتیجہ نہیں، اور جو اللہ کی نافرمان برا کر رہے ہیں اس پر کوئی سزا نہیں۔ تمہارا یہ گمان ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہر انسان کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے اچھے اعمال کو بھی دیکھے گا اور برے اعمال کو بھی دیکھے گا۔ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی، ہم نے سنن اور نوافل رکعتیں پڑھی، ہم نے اس میں ذکر و اذکار سورتیں بھی پڑھ لیے، بس ہوا میں اڑ گئے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں میرے محترم دوستو، اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اچھا کیا ہے وہ بھی، برا کیا ہے وہ بھی، اللہ اور اس کے رسول کے راضی ہونے کے کام کیے ہیں وہ بھی، اور ناراض ہونے کا کوئی کام ہم سے ہوا ہے وہ بھی۔ اس کا باز پرس ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا، سوالات و جوابات کا مرحلہ آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے بس آنکھ کھلی اور اللہ فرما دے گا کہ بھئی جاؤ، کوئی جنت کی طرف کوئی جہنم کی طرف، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من أين اكتسب، وماذا في أنفق، وماذا عمل فيما علم۔ رواہ الترمذی عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے قدم حشر کی میدان جکڑ لے گا، تام لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا حشر کی میدان ہر انسان کے قدم کو، جب تک 5 سوالوں کے ہر انسان جواب نہ دے۔ سن لیجئے، اللہ حشر کی میدان کے 5 سوالوں کو دنیا میں
ان سوالوں کا راز فاش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا کیا سوالات ہونے ہیں، کس کس انداز سے ہونے ہیں۔ فرمایا بس اللہ نے بتا دیے کہ یہ سوالات ہیں، اب جوابات کی تیاری تم کرو۔ فرمایا سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوگا، عن عمری، اے انسانوں میں نے تمہیں زندگی دی تھی، عمر دیا تھا، فیما افنا، عمر کس چیز میں گزاری، اللہ کی رضا کے کام میں کہ ناراضگی کے کام میں، اللہ کو راضی کرنے میں کہ ناراض کرنے میں، ظالم کی داد رسی میں، ظالم کے ظلم کو روکنے میں یا مظلوم کی داد رسی میں۔ تمہارے ہاتھ ظالم کے لیے اٹھے یا مظلوم کے تحفظ کے لیے اٹھے، یہ پہلا سوال ہے۔ یہ عمر اللہ نے دی ہے ہمیں، اللہ کی امانت ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا، لا تقتلوا انفسکم، اے انسانوں اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ کیا مطلب؟ خود کشی حرام ہے تمہارے اوپر، اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ جب اس نے بلایا تو آ گئے، جب وہ بلائے گا تو جائیں گے، نہ آنا اپنی مرضی سے نہ جانا اپنی مرضی سے۔ لائی حیات آئی قضا، لے چلے تو چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ زندگی نے کہا اللہ کا حکم ہے چلو دنیا کی طرف، ہم آ گئے، قضا آیا، آئی قضا، کہا کہ اللہ کا حکم ہے آخرت کی طرف چلے، لے چلے، ہم حاضر ہیں۔ نہ اپنی مرضی سے ہمارا آنا ہوا، نہ اپنی مرضی سے ہمارا جانا ہوگا۔ جو وقت مناسب تھا اللہ نے ہمیں اس وقت دنیا میں بھیج دیا۔ بس اوقات کہتے ہیں نا، کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، کاش ابو بکر عمر عثمان علی کے زمانے میں ہوتے، کاش صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوتے، کاش بزرگوں کے صحبت میں ہوتے، وہ نیک ولی جو گزرے اس وقت ہوتے۔ ہم کبھی کبھی زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے۔ نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جب اللہ نے چاہا ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا، جب اللہ چاہے گا ہمیں اس وقت اٹھا دے گا۔ ہمارے لیے مناسب یہی وقت تھا۔ اللہ نے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا، تابعین کو صحابہ کے لیے چن لیا تھا، تبع تابعین کو تابعین کے لیے چن لیا تھا، ہر طبقے کو دوسرے طبقے کے لیے چن لیا تھا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کام کرو، زبان سے نہ نکل جاتی، پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ اللہ جانتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے بس مناسب تھا جو بھیج دیا، ہمارے لیے یہی مناسب ہے۔ لیکن پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی، سوال ایک جیسے ہیں، فرق نہیں ہے کہ ان پہ کوئی خاص اللہ پاک کی نظر ہوگی، ہم پہ اللہ پاک سختی کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، جیسے زندگی گزاری ویسے سوالات ہوں گے۔ عن عمری فیما افنا، عمر کہاں گزاری؟ اور پھر عمر میں شباب، جوانی خاص ایک ٹکڑا ہوتا ہے، شباب جوانی خاص ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کا پھر الگ سے سوال ہوگا، عن شبابہ فیما ابلا، ہاں جوانی کہاں گزاری؟ کہتے جوانی دیوانی ہوتی ہے، ارے اسی دیوانی کے حوالے سے اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری، خرمسیوں میں گزاری یا جوانی کو اللہ کی رضا میں گزاری؟ یہ جوانی کا الگ سوال ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبریس،
وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے طریقہ نبیوں کا. اور جب کمر جھک جائے اور طاقتیں ختم ہو جائے، اولاد بھی رخ موڑ دے، پیسے سے بھی جیب خالی ہو جائے، تو اس وقت پھر کہتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار. کہتے اس وقت تو ظالم بیڑیے بھی بڑھاپے کے وقت پرہیزگار بن جاتا ہے. اعزاز الطالبین، مفید الطالبین، یہ چھوٹی چھوٹی رسالے ہمارے طلباء کو ابتدائی درس اعدادیہ میں پڑھائی جاتے ہیں، استعداد عربی کی بڑھانے کے لیے کہ استعداد بڑھ جائے. اس میں کچھ پرانے زمانے کے واقعات، کچھ ضرب المثل کے واقعات، عربی زبان میں کچھ واقعات اس میں ہوتے ہیں، کچھ حسن کے حدیث اور اس کی کچھ تفسیر. استعداد طلباء کی بڑھانے کے لیے وہ ابتدائی درجوں میں پڑھائے جاتے. اس میں ہیں کہ ایک بیڑیا بیمار ہوا، سب پوچھنے کے لیے آئے، تو سب سے بیڑیا نے کہا گدڑ سے کہنا تم آئے نہیں، ذرا صحت ہو جائے پھر دیکھ لوں گا تمہارے سے. بیڑیا کو کسی نے خبر کر دی کہ وہ گدڑ کو کسی نے خبر کر دی کہ بیڑیا بیمار ہے، تمہارا آج پوچھا ہے. گدڑ نے جا کر وہ غار کے کنارے کہا کیا حال ہے وزیر اعظم صاحب؟ اگر شیر بادشاہ ہے تو یہ تو وزیر اعظم ہوگا، پھر جنگل کو میرے خیال میں ہونا چاہیے. کہ وزیر اعظم صاحب کیا حال ہے، کیسی ہے طبیعت؟ کہ ایک تو آئے دیر سے اور پوچھنے کے لیے وہ غار کے کنارے پوچھ رہے کہ کیا حال ہے تیرے، صبر مجھے ٹھیک ہونے دو، قریب تو آ جاؤ. کہا نہیں وزیر اعظم صاحب، بس یہاں تک ٹھیک ہے، اس لیے قدم جانے کی تو پاتا ہوں، آنے کی نہیں پاتا. قدم تمہاری طرف جو گئے ہیں وہ گئے ہیں، واپس کوئی قدم نہیں آیا، بس میرے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے. پھر وہ بھی غار کے کونے میں بیٹھ جاتے کسی شکاری کے انتظار میں، ورنہ اس کی بھی ہمت ختم ہو جاتی. اللہ پاک فرماتے ہیں بڑھاپے کا پھر عبادت وہ تو ایک مجبوری کی عبادت بن جاتی ہے. اصل شباب ہے، جوانی ہے، کہ اللہ پاک کس میں پوچھے گا ہاں بھئی جوانی کیسے گزاری، اللہ کو راضی کرنے میں یا اپنی مرضی میں، جیسے چاہا جوانی گزار دی، اس کا خاص سوال ہوگا. اللہ ان مال ہی، مال کا سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کہ حرام، سود کے ذریعے کہ رشوت کے ذریعے. کسی کا مال ناجائز قبضہ تو نہیں کیا، کسی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا، ناحق کسی کی مال پر قبضہ تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا. پوچھے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی سامنے بیٹھا تھا اور صحابہ سے. فرمایا ایک رات میں نے عجیب خواب دیکھا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے خواب؟ فرمایا قیامت کا نظارہ ہے، حساب کتاب شروع ہیں، میرے صحابہ ایک ایک حساب دے کر آ رہے ہیں، سب جلدی آ گئے، پہنچ گئے، آسان حساب ہوا سب کے ساتھ، سب پہنچ گئے. ابوبکر صدیق تو سب میں آنے والوں میں سب سے پہلے سیکھا تھا. اللہ اکبر، دنیا میں بھی پہلا، آخرت میں بھی پہلا. جلنے والے جلتے رہے، حسد کرنے والے حسد کرے، لیکن صدیق اکبر کو اللہ نے دنیا میں بھی ایک مقام دیا، آخرت میں بھی ایک مقام. فرمائے دنیا میں بھی میری آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے میرے یار ابوبکر ہے. اللہ آخرت میں بھی جب میں کھڑا ہوں گا سب سے پہلے ابوبکر آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ابوبکر کیا حساب دے آئے؟ میں کہوں گے اے اللہ کے رسول، جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ نے کہا ابوبکر تجھ سے کیا حساب کتاب لینا ہے، تجھ سے دنیا میں میرے حبیب راضی تھے، میں کیسے راضی نہ ہوں.
فرمایا ابھی بات چیت ہم کر ہی رہے تھے کہ عمر فاروق بول گئے. اب ہم ان صاحب کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عثمان پہنچ گئے. اب ہم تینوں گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی پہنچ گئے. علی کیا حساب ہوا؟ کہ یا اللہ نے پوچھا علی تجھ سے کیا حساب کروں؟ تیرے پاس دنیا میں تا ہی کیا؟ کس چیز کے حساب لوں؟ تیرے پاس کیا تھا دنیا میں؟ ایک ایک کر کے سب آتے گئے، ایک ایک کر کے. لیکن میری نگاہیں حضور نے فرمایا پتھرا گئے. میرے ایک صحابہ کے انتظار میں میری آنکھیں پتھرا گئے. یا اللہ یہ صحابی نے دیر کر دی، بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی. یہ کہاں چلے گئے؟ کبھی دل میں خیال آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں صحابہ کے لیے. کہ حسن کون تھے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف. تو نے تو حشر میں میری روح ہی نکال دی. کہ رسول کیوں میں نے اتنی دیر کر دی؟ فرمایا جب تو آئے تو میں نے پوچھا عبد الرحمن کیوں دیر لگا دی؟ تو نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے تو یہ پوچھا. عبد الرحمن سب سے زیادہ حضور کے صحابہ میں مال رکھنے والا صحابی تھا. فرمایا اللہ نے یہ پوچھا عبد الرحمن کمایا کیسے کمایا؟ عشرہ مبشرہ، دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے. اللہ نے حضور کی زبان سے کہلوایا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، اس کے باوجود یہ حال ہے. کہ اللہ نے پوچھا عبد الرحمن کمائی کیسی کی، کہاں سے کی، کس طریقے سے کی؟ ایک ایک سوال کا میں نے جواب دیا. اللہ نے کہا اس میں تو کامیاب ہو گیا. اب بتاؤ خرچ کہاں کیا، کیسے کیا، کن پہ کیا؟ کہ اس کی جواب میں ذرا وقت کافی لگا. اللہ مطمئن ہو گئے تو پھر فرمایا عبد الرحمن مال کمانے میں بھی کامیاب، خرچ کرنے میں بھی کامیاب. جائیے میرا حبیب انتظار کر رہا. عبد الرحمن ابن عوف جیسے عشرہ مبشرہ کا یہ حال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں. اور چپ. پانچواں سوال یہ ہوگا جتنا جانتے تھے اس پہ عمل کیا ہے؟ جتنا جانتے تھے. ہماری جماعت والے جب گشت پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں کلمہ کمزور ہے تو کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے. جب نمازی کے حال دیکھتے ہیں کہ اب باقی کلمہ تو صحیح ہے، نماز میں کمزوری ہے، پھر اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. اگر جیسے کلمہ بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، باقی اعمال میں کمزوری ہے تو باقی اعمال کی بات چیت کی جاتی ہے. تو بہت سے ایسے میں بھی کبھی گشت پہ ان ساتھیوں کے ساتھ جایا کرتا تھا. ایک دم اسی محلے میں ہم گئے تو ایک ساتھی نے ان سے بات کی، جی نماز فرض ہے، آپ نے پڑھ لیا؟ جی میں جانتا ہوں نماز پڑھ لیا. پڑھ لیں گے، میں جانتا ہوں فرض ہے، پڑھ لیں گے. جانتا ہوں لیکن ابھی تک نہیں پڑھی، پڑھ لیں گے. ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک عجیب واقعہ سنایا. فرمایا ایک شخص تھا، سرکاری افیسر تھا، بڑا اچھا ہوا، اللہ پاک نے دعوت تبلیغ میں اس کو لگا دیا. تو ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ مولانا میرے والد ریٹائر افسر ہو گئے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ چلے دعوت دیجئے میرے والد کو نماز کی طرف لے. کہتے میں چلا گیا اس کے ساتھ. ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے. دیکھا تو بنگلہ تھا اور صحن میں بڑے میاں ریٹائرمنٹ کے بعد کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. کسی بات چیت ہوتی رہی. تو میں نے کہا دیکھیے اب تو ریٹائر بھی ہو گئے، اب تو کوئی اور مصروفیت بھی نہیں ہے، ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. فرمایا اس دوران اس کا پوتا آیا، اسی بیٹے کا بیٹا تھا، وہ آیا تو اس بڑے میاں نے پوتے کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھا. کہتے مولوی صاحب میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے بس ابھی. کہتے کیا؟ کہ میرے یہ پوتا ابھی تو 5-6 سال کا تھا، میرے یہ پوتا جب حافظ قرآن بنے گا پہلی نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا. وَأَسْرَى سَوَرْتَكْشِرُ 5 سال کا پوتا ہے، جب یہ قرآن کا حافظ بنے گا پہلی نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا. ہوئی رابط بانے بسیار اسی کو کہتے ہیں.
जानते हैं नमाज फर्ज है, लेकिन देखिए उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह, उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह। इस किस्म के लोगों ने अपने जहनों में तकल्लुफात पाल रखे हैं। जानता हूं नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। उस दिन एक भाई आए कि चिकर साहब ज़ान रोर मिनी ما خو حج وکي ته څوم لار سه حج ته وسلا موقع ده دې راتوي نو زه کوم سپینجیري سوی یم چې حج ته ځم. استغفر الله. ګویا دا حج د سپینجیرو کار دی. سپینجیري زموږ سره یو بلا یو کوچلا غجیانو د سپینجیرو خرکیان ایو تېرېدم بیت الله شریف مخ ته سپینجیري خاص د بیت الله شریف و دیواله ته ناست دی. ډېر زما خبره ده رش دومره نه و. ما چې ویلې مې حاجي صاحب څه کوي بس و دا دیواله ته بس کښېناستم. په دا خبر نه دی چې دا د کوم ځای دیوال دی، د بیت الله دیوال دی که دغه یو دیوال دی. ما ته را ولاړ څه د لاسه مې ونیوې سترګو دیدې ښکار کمزور. ما ته لاس ووهه دا څه شي دی وایي ته وایه تورپوشه وایي. ما چې دا تورپوشه وه چې په هغه پلازه خبر شو پښتانه بیت الله ته تورپوش وایي. هغه تورپوش ورچولی. اکا د خدای بنده بیت الله شریف دیوال دی، دا حجر اسود دی، دا ملتزم دی او یا زرو فرشتو په مابین کې ناستې تا. ما دا یا زرو فرشتو مابین کې ناستې دا د بیت الله شریف دیوال دی. وی نه چا راته نه وویل. نو دی به څه خوند واخلي په حج ته راته ووایه. او په ځواني کې نه ځم نو زه کم سپین سوی یم او خوند په ځواني کې اخیسته کېږي. دی چې وایي به سپین ږیری ایو پلایو راته ویل که څه زما پلار دی ډېر سپین ږیری دی، 80 کاله عمر ده، دا به در سره بوځي. ما نو سیده کوره څوک ورسره شته یا سندې ځای مې اخیستی دی، سندې ځای بلکل د بیت الله شریف په څنګ ته هوټل دی. نو ما دی به په هوټل کې ناست که حج به کوي نو حج چیرې کېږي؟ د خواره کې سر هم نه دی خلاص چې اویا کیلومتره د پښو تګ دی په حج کې، اویا کیلومتره د پښو تګ دی په حج کې. د وی ما زندې هوټل ورخصې دی په هغې کې به ناست دي. نو خو دغه یې به راسي او دغه یې به ولاړ سي، بس دغه یې ووایه. نو ونه د ځوانانو د همت لاده باندې سوی دی. बड़ा भाई ने कहा मैंने छोटे भाई से कहा अच्छा मौका है, पैसा भी है, जाओ हज करके आओ। इसे मैं कौन सा बूढ़ा हुआ कि हज करो? इन लोगों का ख्याल ये है कि शायद ये हज बूढ़ों का काम है। अब तो बूढ़ों के हाथ से उम्र भी निकलता जा रहा है, अब उम्र भी नहीं हो सकता है। आज हज तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जानने के बावजूद जो ऐसा करें, पता नहीं वो अल्लाह को कल क्या जवाब दें। जानता हूं फिर करते क्यों नहीं? याद रखिए इन 5 सवालों की जवाब पक्का करो, पक्का करो, रटे के साथ नहीं, अमल के साथ, अमल के साथ इसको पक्का करो। इंशाअल्लाह फिर हशर के मैदान आसानी से ऐसे चले जाओगे जैसे सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक निकल गए, ऐसे पास होकर चले जाओगे।